یس السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم جاوید منزل علامہ اقبال میوزیم میں آیا ہوا ہوں. یہ کیوریٹر صاحب ہیں رستم خان صاحب. یہ چھپے رستم ہے, اصل میں واقعی رستم نہیں ہے. اور تھوڑی یار تھوڑا کی نام ہے عثمان صاحب ہیں. یہ یہاں پہ نماز کی امامت کراتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ الٹے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہ آج میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہ جب سے انہوں نے نئی کھولی ہے, یہ تب سے میں اندر نہیں جا سکا. یہ اس کو رینوویٹ کیا ہے جب سے. یہ پیچھے آڈیٹوریم بن رہا ہے. اور یہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا, وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت ہے کہ ہر جگہ پہ بیت الخلاء ہونے چاہیے. یہ اسپیشل یہاں پہ بیت الخلاء بن رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی دقت نہ ہو. یہی گل ہے نا. بالکل بڑے یہ آرکیولوجی والے اس چیز کے بہت پرٹیکولر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ ہمارے گھر کے انٹرنس ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی جب ہم ادھر رہتے تھے. یس یس, یہ انہوں نے رینوویشن کیا ہے. ویری گڈ. تصویر کتوں کٹی ہے یار, تھی اصلی تو نہیں ہے, پینٹنگ کی فوٹو کھینچی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ علامہ صاحب کی جائے نماز ہے. وہ بیڈ روم ہے, ہم آخر میں جائیں گے. ابھی پہلے ہم دوسرے کمروں کی سیر کر لیں. ایک سگنل آ رہا ہے نا, آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں. تو یہ میرے والد کا بیڈ روم ہوتا تھا. یہاں پہ علامہ صاحب کی ڈگریوں کی نقول پڑی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیں, جاپانیوں نے بھی علامہ صاحب کو اعزازی PhD دی ہوئی ہے. اور یہ علامہ صاحب کی کتابوں کی, اس کو اس طرح کر کے چلاتے ہیں, یہ تو الٹی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ علامہ صاحب کی کتب کی یہ ڈائری کے نوٹس ہیں. یہ دوسری کتاب ہے رموز بے خودی. یہ پیام مشرق. ویری گڈ. یہ بانگ درا کی نوٹ بک ہے. ان ساروں کی فوٹو کاپیز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. یہ اصل والی ہم نے ان کو دے دی تھی. ان ساری چیزوں کا مالک اصل میں بھی میں ہوں. یہ حکومت کو لون پہ ہے, آپ کو پتا ہے کیا؟ کوئی شک نہیں. دیکھو, میں کاٹ کے لے جائے گا کسی دن ساری. دیکھو, یہ علامہ اقبال صاحب کی اصل PhD کی ڈگری ہے. یہ باقی انہوں نے یہاں پہ فوٹو کاپیاں لگائی ہوئی ہیں. اصل والی کہاں رکھی ہیں یار؟ اچھا ہاں, یہ دیکھیں, یہ ضرب کلیم ہے کی نوٹ بک. بیاض, یہ مصنوعی پاسچے باعث کرد کی بیاض ہے. یہ ارمغان حجاز کی بیاض ہے. اور یہ اسٹرے ریفلیکشنز کی نوٹ بک ہے. یہ بھی ایک کلیکشن آف پوئمس علامہ صاحب کی. ایسے شکوا والی ہے نا جی, لیکن یہ کٹوتی جی کٹ وٹ جی علامہ صاحب نے اپنے ہاں ہاں یہ بھی نام مینشن کروں. ہاں, ساریاں دے وچ خصوصی طور تے وہ جیڑی بیاض ہے نا جہدے چ نوٹس لکھ لیندے سن, وہ کٹ چھٹ ہے. پھر فائنل لکھتے سن, وہ کٹ چھٹ نہیں. اچھا, یہ بچپن میں میرا بیڈ روم ہوتا ہے. یہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے بہت بڑا کمرہ لگتا تھا. اب یہ مجھے چھوٹا لگتا ہے. یہاں پہ میری والدہ نے ایکسٹینشن بنائی تھی. یہاں پہ ہم دونوں بھائیوں کے بستر ہوتے تھے. ادھر AC لگا ہوا ہوتا تھا. اب یہاں پہ انہوں نے دیوار ہی ٹیڑھی کر دی. ایسے واش روم بھی ہوتا سی, وہ تسی بند کر دیتا یار. دیکھو نا, ایک پاسے تسی واش روم دے حق چ گئے ہو, دوجے پاسے تسی واش روماں دے خلاف. ود ان دا بلڈنگ. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. اس طرح کا ایک میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے میسور کا. یہ ریشم کے اندر بنا ہوا ہے, سبز رنگ کا. یہ آپ نے اس کی فوٹو کاپی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ اور بھی حضرت علامہ صاحب کی مختلف خطوط یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. چلیں, یہ میرا بیڈ روم ہوتا تھا. یہاں سے ڈرائنگ روم کو رستہ کھلتا تھا. آ جاؤ آ جاؤ. اور یہ جو ہے, یہ ہمارے دور میں ایک زمانے کا ایک طرح کا گیسٹ روم ہوتا تھا. یہ جاوید نامے کی السٹریٹڈ ورژن کی کاپی ہے. یہ فرسٹ ایڈیشنس, اور ساریاں میرے کو بھی ایک نے فرسٹ ایڈیشنس. فکر نہ کرو. آہو اے دیکھو. یس, یہ میرے پاس وہ والی بھی پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک دوں گا, بلکہ اس میں نہیں ہے. وہ جو طلوع اسلام جب علامہ صاحب نے پڑھی تھی نا بادشاہی مسجد میں, تو یہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس کی کاپی اس طرح کی, یہ جو رسالہ چھوٹا آپ نے رکھا ہوا ہے نا پیمفلیٹ نما, یہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد سے چھپ کے رکھی جاتی تھیں. اور ان کا نیلام ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جی فلاں شاعر آ رہا ہے, اس پہ بولیاں لگاؤ. تو وہ علامہ صاحب جا کے نظم پڑھتے تھے, تو اس پہ سب سے زیادہ پیسے لوگ دیتے تھے. اور پھر وہ پیسے ظاہری بات ہے علامہ صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ چندے میں جاتے تھے انجمن حمایت اسلام کو. تو وہ پھر پیمفلیٹس بیچے جاتے تھے. تو یہ طلوع اسلام کی اکٹھی کوئی تو 40-50 کو کدھروں لب کے لایا سی کباڑیے کو. دیکھو علامہ صاحب کو لکھے گئے خطوط, پتہ نہیں کتنے لکھے ہوئے نا یار. لوگوں کی ڈاک ویسے ہی پڑھنا بری بات ہے. ہاں اچھا چلے. یہاں پر مختلف لوگوں کی تصاویر ہیں. علامہ صاحب کے بھائی, والد, والدہ, استاد مولوی سید میر حسن. اور یہ مختلف بلڈنگوں کے ماڈل ہیں.
پہلے انہوں نے علامہ صاحب کی بلڈنگوں کے بت بنانے شروع کیے ہیں, اب انہوں نے علامہ صاحب کے اپنے بت بنانے شروع کر دیے ہیں. علامہ صاحب کہتے تھے بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں, یہ کوئی بات نہیں. یہاں پہ 3 ٹوپیاں ہوتی تھیں, ایک ٹوپی پرویز مشرف اٹھا کے لے گیا, ایک ٹوپی میرے پاس علامہ صاحب کی گھر میں پڑی ہوئی ہے بس. وہ واپس منگاؤ یار, انہوں نے خط لکھو. ہاں وہ واپس منگاؤ, ورنہ میں خط لکھنا انہوں نے کہ دیکھو علامہ صاحب کی چیزیں چک کے لے گئے. نہیں یہ دیکھیں علامہ صاحب کے پاس لیپرڈ اسکن کا جیکٹ بھی ہوتا تھا. یہ علامہ صاحب کی بوٹائز ہیں یار, اسی تو تمہیں چنگی پلی حالت ہی دیتی ہیں سن, تھی انہوں نے اے کر دیتا ہے. میرے پیو زندہ ہوتا ہے بڑا ناراض ہونا. اے دیکھو علامہ صاحب کے کالر, اور ایک قالین یہاں پہ ہوتا تھا جو کہ بیش قیمت تھا, وہ بھی پرویز مشرف لے گیا ہوا ہے. اردبیل کارپیٹ جو یہاں پہ لگا ہوا تھا, یہ اس کی جگہ پہ علامہ صاحب کا انہوں نے ایک اور کارپیٹ نکالا ہے. یہ دیکھیں ایسا سوٹ میرے پاس بھی ہے, یہ اصل میں سفید ہوتا تھا, آپ نے اس کو پیلا کر دیا. اچھا اس پاس ہے گا سفید والا, چلو اے پیلا والا ہے. اچھا چلو ویری گڈ. واکنگ اسٹک بھی ہے. علامہ صاحب زندہ ہوندے نا تو مار دے تانوں ایسی اسٹک دینا, بت بناتا تسی. اے دیکھو علامہ صاحب دی شلواراں قمیضاں بھی ہے, سویٹر بھی ہے. آہو اے بھی ٹھیک ہے. دیکھو یہ علامہ صاحب کے جوتے ہیں, یہ علامہ صاحب کی مشہور شیروانی ہے. یار کٹ کے بخاؤ تو میں پا کے دیکھا مینوں فٹ آندی ہے کہ نہیں. اے چٹا سوٹ ہوئے گا. یہ ٹوپی بھی, ایسی بھی ٹوپی میرے پاس ہے پر اصلی والی نہیں. یار اصل ٹوپی پتہ نہیں کتنے گئی ہے. یہ علامہ صاحب کے وزٹنگ کارڈز ہیں, ایسے 3-4 میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ علامہ صاحب کا, اس کو اس طرح کر کے دکھاتے ہیں. یہ علامہ صاحب کا پاسپورٹ ہے. یہ علامہ صاحب کی بینک اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹ ہے, حساب کی کتاب. یہ وزٹنگ کارڈ ہے, یہ میرے پاس بھی ہے. یہ اصل والا جو ہے یہ اسلام آباد لے گئے ہیں, اس کی فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے تسی جی. یہ علامہ صاحب کا بٹوا بھی ہے پر فقیر شخص تھے اس لیے خالی ہے. اور یہ علامہ صاحب کے دستخط کی مہر ہے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی تھیں, میرے والد نے ٹرنکوں میں بند کر کے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ ہر سال ایک دفعہ سردیوں میں دھوپ نکالنے کے لیے ان کو نکالتے تھے. جس طرح آج کل ہم صدر پاکستان کو 23 مارچ کو دھوپ لگانے کے لیے نکالتے ہیں نا, تو انہوں نے ایک دن یہ نکالی. تو یہ مہر میں چوری کر کے لے گیا, کھسکا کے لے گیا. تو اس کی مہر کے اوپر میں پین سے سیاہی لگا کے تو اسکول لے گیا. میں آٹوگراف نا لوگوں کو ویکو علامہ صاحب کا دستخط ہے, ٹھپے مار مار کے نا علامہ صاحب کی آٹوگراف ہم دکھا رہے ہیں سب لوگوں کو. میرا ایک استاد ہے کلاس ماسٹر, انہوں نے مجھے بلایا کہ پتر اتنے آ جا. میں بڑا ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ مجھے ان کی مہر واپس لے چھین لے گا, کانفسکیٹ کر لے گا کہ تم اسکول میں تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. تو میں تب کوئی 11 سال کا, 75-76 کی بات ہے, 76 کی بات ہے, 6th میں پڑھتا تھا. تو وہ میں نے مہر یہ اس کو دکھائی, میں کہا یہ تمہارے پاس یہ مہر ہے مجھے دکھاؤ. میں نے اس کو دکھائی, میں نے کہا سر یہ علامہ صاحب کا دستخط کی مہر ہے, یہ میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں اسکول لے آیا. تو اس نے کہا اچھا, تو اس کی ایک امپریشن مجھے بھی لگا کے دو میری کتاب کے اوپر. اسٹرے ریفلیکشنز کی نئی کاپی اس نے نکالی, غالباً اسی وقت خرید کے لایا ہوگا. اس نے مجھے کہا کہ اس کی مہر اس کے اوپر لگا دو. تو میں نے اپنے پین سے اس پہ سیاہی لگائی, یہی مہر جو تھی, اپنے پین سے اس پہ سیاہی لگائی, اس کو میں نے اس طرح ٹھپا لگا کے دیا. تو جب میں نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس دن مجھے صحیح اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں علامہ صاحب کی کتنی قدر اور محبت ہے. سمجھ آئی نا. تو یہ مہر میں, یہ اس مہر سے یہ کہانی وابستہ ہے, اس لیے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا. اور یہ بھی علامہ صاحب کی اور چیزیں ہیں. یہ اصل میں میرے والد کی گھڑی ہے, یہ نادر شاہ نے تحفہ دی تھی علامہ صاحب کو میرے والد کے لیے. پر جو علامہ صاحب کی جیبی گھڑی تھی وہ میری پھپھو کے پاس ہے, تو انہوں نے نہیں دی میوزیم کو, تو میرے والد نے اپنی گھڑی دے دی. پر یہ تھی علامہ صاحب کی, پر علامہ صاحب نے میرے والد کو دے دی تھی. اس طرح ایک لیپس کا ایشٹرے بھی تھا یہاں پہ, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, کتنے گیا یار. یہ علامہ صاحب کے کاف لنکس ہیں, یہ ویڈنگ رنگ ہے, یہ علامہ صاحب کی اینک بھی ہے یہاں پہ دیکھیں. چلیں ہوں علامہ صاحب کا بیڈ روم بھی کھولو یار. ہاں ویری گڈ. اب یہ علامہ صاحب کا بیڈ روم ہے جہاں پہ علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے. یہ وہ کمرہ ہے. یہ علامہ صاحب کی ڈریسنگ ٹیبل ہوتی تھی. اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ ایک تو بچپن میں بچہ ہوتا تھا تو میں یہ اسی طرح کمرہ اسی طرح ہوتا تھا. جب میں میرے بچپن میں بھی میں کئی دفعہ آ کے علامہ صاحب کے بستر میں بھی سو جاتا تھا. اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب ملتے ہیں تو پہلا سوال ہے, نہیں ہونے پوچھے ابھی آپ نے علامہ اقبال کو دیکھا ہے؟ پتا ہے علامہ صاحب کو فوت ہوئے 80 سال ہو گئے, تمہیں میں نہ بابا لگنا وا کہ میں علامہ صاحب کو ویکھیا ہوئے گا. اچھا تو خیر یہ اس میز کی میں آپ کو 2 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں. ایک تو میری بچپن کی کہانی ہے کہ یہاں پہ ایک دن میں ایسے ہی بچہ ہوتے ہوئے درازیں کھول کے فرول رہا تھا.
تو مجھے ایک دراز میں سے, یہ گانے بن 1974-73 کی بات ہے, علامہ صاحب کی کچھ چیزیں ملی. ایک ریشم کے اوپر لکھا ہوا سپاس نامہ ملا, جس طرح آپ کے پاس علی گڑھ کا ہے نا, اسی طرح کا ریشم کے اوپر بنا ہوا سپاس نامہ میسور کا ہے. وہ مجھے اس دراز میں سے ملا. کپڑا جو ہے پیا ایسے میں کڑ لیا سبز رنگ دا, میں اپنے پیو نو ہے, میں کہا دیکھو سب کپڑا مجھے ملا, اس پہ علامہ صاحب کا نام لکھا. انہوں نے کہا یہ تمہیں کہاں سے مل گیا, یہ تو بہت نایاب. کوئی ایک دو اور متفرق چیزیں تھیں. وہ میرے والد نے اپنے بریف کیس کے اندر رکھ لی, اس کے اوپر لفافے کے اوپر لکھا ہوا منیب دریافت. اب میرے والد فوت ہوئے ہیں تو مجھے وہ لفافہ ملا ہے ان کے بریف کیس میں سے, اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. میں کسی دن آپ کو اس کی فوٹو کھینچ کے بھیجوں گا, تینوں یاد ہے نا وہ فوٹو کھینچی سی. تو یہ علامہ صاحب کا بستر تھا. تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو علامہ صاحب تو نہیں تھے دنیا میں, پر بستر تھا ان کا, اس پہ میں کئی دفعہ سو جاتا تھا. یہاں پہ علامہ صاحب کا حکا بھی تھا, پر کیونکہ یہ لوگ تمباکو نوشی کے خلاف ہیں, انہوں نے وہ حکا اسلام آباد بھیج دیا پرویز مشرف کے پاس. یہ علامہ صاحب کے کمرے میں راس مسعود صاحب کی, سر سید کے پوتے کی تصویر ہے. یہ نادر شاہ کی تصویر ہے. یہ بادشاہوں کے کوئی علامہ صاحب حق میں نہیں تھے, پر یہ علامہ صاحب کا ذاتی دوست تھا, اور اس نے افغانستان کو ایک قسم کی آزادی دلا کے دی تھی, حاصل کر کے دی تھی. ظاہر شاہ کا والد نادر شاہ, ایک جب افغان بادشاہ کو اوور تھرو کر کے ایک باچائے ساکا نامی شخص نے ٹیک اوور کر لیا تھا, جو کہ ڈاکو تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, تو اس کو نادر شاہ نے نکالا تھا. اور نادر شاہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ علامہ صاحب جب نادر شاہ آیا افغانستان فتح کرنے واپس جا رہا تھا, تو وہ لاہور رکا, اور لاہور سے اس نے چندہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا. تو علامہ صاحب نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لے کے اس کے پاس ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے کہ تم میری زندگی کی جمع پونجی لے لو, میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جہاد جاری رکھو. تو اس نے ساری علامہ صاحب کے پیسے ان کو واپس کر دیے, اور ان کو کہا کہ سر آپ بیانا چال پڑا. ہاں, تو علامہ صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے تو آپ جیسے, نادر شاہ نے علامہ صاحب کو کہا کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے پیسوں کی نہیں, میرے لیے دعا کریں. اور علامہ صاحب نے اس کے لیے دعا کی, تو واقعی جا کے بادشاہ بن گیا افغانستان کا. مجھے امی کہتی ہوتی تھی دودھ کا گلاس پورا پیو گے نا تو بادشاہ بن جاؤ گے, میں تو پی جاتا تھا, مجھے تو کبھی کسی نے بادشاہ نہیں بنایا. اور یہ راس مسعود صاحب کی تصویر ہے, جو کہ سر سید کے پوتے تھے اور علامہ صاحب کے دریندہ دوست تھے, اور علامہ صاحب سے پہلے وفات پا گئے, پر علامہ صاحب نے آخری وقت تک ان کی تصویر اپنے کمرے میں رکھی. یہاں پہ پہلے دیوار میں پانی آیا ہوا تھا, وہ بھی نظر آ رہا ہے یار, اچھی رینوویشن کرائی ہے, تو اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. اور یہ علامہ صاحب نے جو آخری کتب چھوڑی تھی میرے والد کے لیے, یہ وہ کتب ہیں اس شیلف میں, اس بک شیلف میں. علامہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو میری زندگی, جو کچھ بھی میں بنا ہوں, میں ان 100 کتب کی وجہ سے بنا ہوں, اور اگر آپ یہ 100 کتب پڑھے, یہ میرے والد کے لیے انہوں نے چھوڑی تھی کہ تم بھی یہ پڑھنا بڑے ہو کے, تو یہ آپ 100 کتب کی لسٹ دیکھیں تو ان میں زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں ہیں. اس میں کوئی ویسٹرن فلاسفرز کی گنی چنی 7, آپ تسی تیتھے رہتے ہو یار, تمہیں پتا ہوگا, اس میں گنی چنی 7 یا 8 کتابیں ہیں. تو خیر, اس میز کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا. ایک علامہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک علامہ کے دوست تھے حکیم احمد شجاع صاحب, وہ ایک دن اسی گھر میں, ادھر ہی اسی کمرے میں علامہ صاحب کو ملنے کے لیے آئے. یہاں پہ پہلے اور چیزیں بھی ہوتی تھیں, انہوں نے یہ خالی کر دی ہیں. یہاں پہ علامہ صاحب کے کپڑے اس الماری میں لٹکے ہوتے تھے. تو خیر وہ آئے ادھر حکیم احمد شجاع صاحب, تو علامہ صاحب اسی شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ تو اب انہوں نے واک وے لگائی ہوئی ہے تو یہ ہم اونچے ہیں, ورنہ یہ نیچا تھا شیشہ. اور علامہ صاحب بہت پریشان حالت میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہے تھے. تو احمد شجاع نے ان سے پوچھا کہ آپ علامہ صاحب آج اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 58 یا 59 ہو گئی ہے, تو مجھے یہ بہت ڈر ہے کہ مجھ سے یہ گستاخی نہ سرزد ہو جائے کہ میری عمر جو ہے وہ حضور پاک کی عمر سے زیادہ ہو جائے. تو یہ وہی جگہ ہے, اسی جگہ پہ یہ علامہ صاحب کا مکالمہ ہوا تھا. اور 21 اپریل 1938 کو اسی کمرے میں اللہ تعالیٰ نے اس سچے عاشق رسول کی دعا قبول فرما لی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, تمام حاجات پوری کرے. جن لوگوں کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دے. چلو, تو یہ گھڑی ہے اس ٹائم پہ رکی ہوئی ہے جس وقت علامہ صاحب فوت ہوئے تھے. تو یہ خوابگاہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا, چلو کوئی بات نہیں. یہ علامہ صاحب کی آخری استعمال کی چیزیں, شیشہ, یہ سب کچھ میرے والد نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو یہ آخری دوائیاں بھی, آخری صابن بھی ہے گا, شیونگ بھی کی, برش بھی ہے گا, دیکھو ریزر نہیں ہے گا, وہ پرویز مشرف لا کے ہونا ہے, اور وہ دن شیو بنا ہونا ہے. دیکھو یہ علامہ صاحب کی دوائیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں, آخری دوائیاں. اور وہ پتہ نہیں اینک کا کور ہے گا, وہ جڑا لمبا جہا نہیں, وہ چھوٹا ہے اینک ہی ہے گی, اینک کا کور ہی ہے گا. چلے خیر. تو اور یہ کیلنڈر ہے دلروز مرم کا, جو کہ یہ ڈاکٹر شہریار احمد شیخ مشہور کارڈیاک اسپیشلسٹ جو ہیں, یہ ان کے دادا ہوتے تھے شیخ طاہر دین, جو کہ علامہ صاحب کے قریبی رفقائے کار میں سے تھے.
یہ دلروز مرم انہوں نے ایجاد کی تھی. تو یہ کیلنڈر بھی اسی دن پہ رکا ہوا ہے 21 اپریل 1938. کتاب اچھا یہ خالی نوٹ بک پڑی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے اٹھ کے شاعری کرنی ہو تو اس میں لکھ دیں, تیار پڑی ہوئی ہے. تو علامہ صاحب رات کو اٹھ کے علی بخش کو آوازیں دیتے تھے, چلو یہ قلم لا گیا. وہ قلم لاتے تھے تو علامہ صاحب اس وقت نظمیں لکھتے تھے. علی بخش کہتا تھا یار پتہ نہیں رات نو انہوں کی دورہ پہنتا ہے. یہ آج میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا. خیر یہ علامہ صاحب کی مسجد قرطبہ میں تصویر ہے. علامہ صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے تقریباً 400 یا 500 سالوں کے بعد اس مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی. یہ علامہ صاحب کی کرسیاں ہیں, یہ علامہ صاحب کی تصویر ہے, یہ ایک سپاس نامہ ہے, یہ علامہ صاحب کی ہے. اس میں قائد اعظم بھی علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تصویر میں بھی غالباً ہوں گے. تو یہ بجلی چلی گئی ہے. یہ دیکھیں افسوس کا مقام ہے کہ علامہ اقبال کے گھر کے اندر بھی بجلی چلی جاتی ہے. دیکھو یار تسی جنریٹر بھی نہیں لایا ہوا. اور اس کمرے میں ایک اور اس کمرے کی خصوصیت ہے کہ اس کمرے میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال سے ملاقات کرنے آئے تھے. اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں. ابھی لمبی ہو گئی ہے فلم. تو علامہ صاحب قائد اعظم جب آئے تو علامہ صاحب نے میرے والد کو کہا کہ یار آپ جا کے ان کو دروازہ, یہ سامنے دروازہ ہے, یہاں سے ان کی قائد اعظم کی گاڑی آئی اسی پورچ میں. تو علامہ صاحب تب بیمار تھے. انہوں نے میرے والد کو کہا کہ تم جاؤ جا کے گاڑی سے ان کو ریسیو کر کے اندر لے کے آؤ, اس کمرے میں میرے پاس بٹھاؤ. تو وہ غالباً یہاں پہ اس طرح کرسیاں صوفہ ایک اس طرح لگا ہوتا تھا, یہاں پہ انہوں نے یہ بیچ میں واک وے وغیرہ لگا دیا. تو قائد اعظم ادھر آئے, محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں, علامہ صاحب کو ملے آ کے. تو میرے والد آٹوگرافیں جمع کرتے تھے. آٹوگراف بک تانوں نہیں دیتی, وہ میرے کو لیے گئے. تو میرے والد قائد اعظم سے آٹوگراف لینے کے لیے علامہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے آٹوگراف لے لوں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ان سے ضرور آٹوگراف لینا. تو میرے والد جب آٹوگراف بک لے کے آگے ہوئے تو قائد اعظم نے آٹوگراف دیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ان سے پوچھا, ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری, کہ تم بھی شاعری کرتے ہو. تو میرے والد شرمیلے سے تھے, وہ چپ رہے. تو قائد اعظم نے ایک دفعہ پھر لکھتے ہوئے پوچھا, واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو میرے والد اور شرمیلے چپ ہو گئے. تو پھر قائد اعظم نے ایک دفعہ غصے سے پوچھا کہ یو ڈونٹ آنسر, واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو. تو پھر میرے والد اس طرح چپ ہو گئے اور کچھ نہ بولے. تو قائد اعظم نے علامہ صاحب کو پوچھا کہ غصے کے انداز میں کہ he does not answer, he does not tell me what he wants to be when he grows up, کہ جواب نہیں دیتا, یہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو علامہ صاحب نے اسی ٹون میں قائد اعظم کو جواب دیا, he won't answer, he is waiting for you to tell him what he has to do, کہ یہ ہرگز جواب نہیں دے گا, یہ تمہارے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب کے درمیان ہم آہنگی تھی. اور سوری میں اونچا بول رہا ہوں, کوئی گل نہیں, تاکہ تانوں آواز آ جائے, سبق پہنچ جائے میسج. تو یہ علامہ صاحب کی تصویر ہے. یہ تصویر میرے پاس بھی ہے گھر میں, ویسے میں آپ کو دکھاؤں گا لے جا کے. اور یہ حضرت علامہ کی آخری تصویر ہے. یہ الازہر کا ایک وفد لاہور آیا ہوا تھا, یہ لاہور میں کھینچی گئی ہے تصویر. تسی صحیح لکھے ہوئے کہ نہیں, نوائے وقت والے نے اپنے پیج پہ لکھے ہوئے علامہ صاحب الازہر گئے سن, اتھی تصویر ہے, پر یہ لاہور کی تصویر ہے. اور یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو علامہ صاحب کے پیچھے وہ ٹوپی والا ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے, وہ میرے والد جناب جاوید اقبال ہے. تمہیں پتا ہے ایسے لکھو نال لکھے ہوئے. اچھا چلو, اینی دور ہے گا, میرے کو اینک نال بھی نہیں پڑھیا جاتا. تو چلیں, یہ علامہ صاحب کا ڈرائنگ روم تھا. یہ اب آپ نے دیکھ لیا, ایتھے پکھا ہالے تک بھی چلتا ہے. اور لائٹ چلی گئی ہے, ویری گڈ. اور یہ ڈائننگ روم ہوتا تھا, یہاں پر علامہ صاحب کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. یہ ان کے دور کے برتن بھی ہیں یہاں پہ, یہ میری امی نے دیے ہوئے ہیں, سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو دے دیے ہیں. یہ دیکھیں, توڑیا تو نہیں کوئی تسی پانڈے ٹینڈے. علامہ صاحب ادھر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. میرے والد جب چھوٹے تھے تو میری دادی ان کو ہاتھ سے کھلاتی تھی. تو علامہ صاحب کو بڑا غصہ چڑھتا, کہتا ہے یہ بڑا ہو کے کس طرح کھانا کھائے گا, اس کو میرے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلایا کرو. تو علامہ صاحب اور میرے والد, ادھر علامہ صاحب بیٹھتے ہوتے تھے, ادھر میرے والد بیٹھتے ہوتے تھے. تو خیر میری دادی تب فوت ہو گئی تھی. تو علامہ صاحب یہ اس چیز پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھائے, یہ مطلب ہے کسی اور کے ہاتھ سے نہ کھائے. تو خیر تب تک میرے والد کی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی, ان کو آ گیا تھا. تو یہ طعام گاہ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے باہر جانے کا رستہ. ابھی ہمیں یہاں سے باہر نکال رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے دور میں کچن ہوتا تھا. ایسا تسی کی کیتا ہے؟ او ہو, اے دیکھو روٹی کتنے بنا دے ہو, پھر روٹی کتنے بنا دے ہو یار. اچھا ساڈے لیے تو تسی کوئی نہیں منگائی, اسی گھنٹے دے بیٹھے ہو یار, روٹی دا ٹائم بھی ہو گیا یار. نہیں چلو ہن چاہ ایک منٹ بلوا لو, میں ایک منٹ باہر دی بھی شکل بنا لواں. آ جاؤ ایک منٹ, آ جاؤ آ جاؤ. چاہ باسی کے جلدی نہ بنا دیو, اسی جانا یار جنازہ قبرستان بھی والد صاحب. تو یہ دیکھیں, یہ جاوید منزل ہے سامنے سے, یہ اس کا فرنٹ فساڈ ہے. یہ اس طرح کا اسی طرح ہے ہمارے دور سے.
اور یہ علامہ صاحب کا انہوں نے بت لگا دیا. اور یہ میں ہر دفعہ ان کو کہتا ہوں کہ بت نہیں ہونا چاہیے, تو یہ کہتے ہیں کہ جی نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں کھنچواتے ہیں علامہ صاحب سے عقیدت اور محبت میں. تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں مجھ سے بھی لوگ سیلفیاں اور فوٹویں کھنچواتے رہتے ہیں. تو چلے ہوں بت ایسے تک ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہے تو رہن دیو جی ایسے نال ملتی ہے چاہ تو لے آؤ ایک منٹ. ہاں تو ہم ابھی رستم علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں گے انشاءاللہ. انہوں نے یہاں پہ جنریٹر بھی لگایا ہوا ہے, اندر بجلی گئی ہے, انہوں نے چلایا نہیں ہے ہمارے لیے, وہ کہتے ہیں ڈیزل نہیں ہے. ایسے ان کو سرکار کی طرف سے جنریٹر مل گیا, ڈیزل کا خرچہ نہیں ملا. تو چلے اب ہم اندر بیٹھتے ہیں جا کے, رستم علی خان صاحب کو تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں. آج موسم بھی بہت اچھا ہے. میرے بچپن کے پہلے 12 سال اس گھر میں گزرے تھے, تو میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں اس گھر کے ساتھ. انشاءاللہ کبھی آپ کو پھر گائیڈڈ ٹور دیں گے. تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد. اب مجھے پتہ ہے یہاں سے بند ہوتا ہے.